ایک کسی نے پوچھا کہ میرے والد صاحب امام ہیں، ان کی زبان میں کوئی لکنت نہیں، کوئی عذر نہیں، لیکن ان کے تلفظ ٹھیک نہیں ہیں۔ تو ایک دفعہ کھانا کھاتے ہوئے میں نے کہا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا کیونکہ آپ کی سیلری جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ کے تلفظ ٹھیک نہیں ہیں۔ تو والد صاحب نے کہا کہ میں نے اپنی تمام تر کوشش کر لی ہے، میرے تلفظ ایسے ہی رہتے ہیں، تو اب کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ جس کو تلفظ کی ادائیگی پر قدرت حاصل ہو وہ اپنے تلفظ کو درست کرے اور قرآن پاک کو بالکل عربی لہجے میں پڑھنے کی کوشش کرے، جس کو ہم تجوید سے پڑھنا کہتے ہیں۔ یہ لازم ہوتا ہے، کیونکہ اگر ہم تجوید سے نہ پڑھیں تو بعض اوقات ہا بن جاتی ہے، اور صاد کو سین پڑھ دیتے ہیں، اس طرح طا کو تا پڑھ دیتے ہیں، ذال کو زا کی آواز کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں، اور اس سے معانی کا فساد ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اگر ایک شخص مکمل طور پہ کوشش کر چکا ہو اور اس کے تلفظ درست نہیں ہوتے، تو بہرحال پھر اس کے وہ مطلب لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہی نہیں۔ ابھی جو چائنیز ہیں، جیپنیز ہیں، اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں، میرے خیال میں کبھی ان کے تلفظ قرآنی درست نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح بہرحال ہمارے ادھر بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں، تو لہٰذا جب کوئی اپنی کوشش کر چکا ہو، تلفظ درست نہیں ہوتے، اس کی امامت بھی بالکل ٹھیک ہے اور سیلری بھی بالکل جائز ہے۔ پھر یہ تجوید وغیرہ کے جو مسائل ہیں، اس میں مفتہ بھی قول آپ کے سامنے یہی پیش کیا جاتا ہے کہ اس کا سیکھنا لازم ہے، لیکن اس میں بہت سارے اور اقوال بھی ہیں جو رعایتی گنجائش رکھتے ہیں۔ جتنے میرے بھائی سن رہے ہیں جن کی تجوید درست ہے، ذرا اپنا دادا، دادی، نانا، نانی، والد صاحب، بھائی بہنوں، چچا، ماموں، تایا، پھپھی، دادی، ان کے تلفظ سن کر دیکھ لے ذرا۔ اگر ان کے تلفظ غلط ہونے کی بنا پر قرآن پڑھنا ہی گناہ ہے اور اس کی نماز ہی نہیں ہوتی اس شخص کی، کتنے لوگ آپ کے خاندان میں سے زمانہ کوشش میں ہیں کہ کوشش کر رہے ہیں، جب کوشش بھی نہیں کر رہے اور ان کے تلفظ بھی درست نہیں، تو پھر آپ فتویٰ دیجئے کہ ان سب کی نمازیں برباد ہیں اور سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہت اس میں مسائل ہوتے ہیں۔ ہم بعض اوقات ایک مسئلہ سنتے ہیں، اس کو ذہن میں بٹھا لیتے ہیں اور اس کی روشنی میں سب پر حرام اور کفر کے فتوے لگا رہے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ والد صاحب اپنی امامت کر رہے ہیں اور عذر پیش کر چکے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، ان کی امامت بھی ٹھیک ہے اور سیلری بھی جائز ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر بڑے کو سمجھانا ہو، یعنی کوئی بات، تو انتہائی دائرہ ادب میں رہ کر، لہجے کو نرم رکھ کر، نگاہوں کو جھکا کر، اور بڑے ہی موقع محل کے اعتبار سے، اور اس طرح کہ جی شاید مجھے غلط فہمی ہوئی ہے، میں ہی غلطی پر ہوں گا، لیکن یہ ایک وسوسہ تھا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، ذرا غور کر لیجئے۔ اسٹریٹ فارورڈ اگر والد صاحب کو یا والدہ یا جو بھی بڑا ہوتا ہے، جیسے بیوی شوہر کو، پیر مرید کو، عوام عالم کو، اسی طرح اولاد ماں باپ کو ایک خدمت میں کچھ گزارش کرنے لگے، لہجہ سخت ہو، اپنے آپ کو بڑا سمجھا جائے، ان کو حقیر سمجھا جائے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گفتگو کریں اور تحقیرانہ سا لہجہ ہو، یاد رکھیے کہ یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، قرآن کے حکم کے صریح خلاف ہے۔ اب یہاں صورتحال مجھے جو محسوس ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ والد صاحب تو گناہ گار نہیں ہو رہے، لیکن یہ صوفی صاحب جو ہیں، جو اپنے آپ کو بڑا نیک پرہیزگار متقی سمجھ کر کھانا چھوڑنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، یہ شدید گناہ گار ہیں۔ ہر ایک کو فتویٰ جاری کرنے کا حکم نہیں ہوتا۔ ہم علماء ہیں، ہم مفتیان کرام ہیں، ہم جانتے ہیں کس مقام پر کس قدر رعایتیں ملتی ہیں۔ آپ گزارش کریں، باقی پیچھے ہٹیں، فتویٰ نویسی آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ کو والد صاحب سے اگر وہ سن رہے ہوں تو آپ کو والد صاحب سے توبہ معافی مانگنی ہوگی اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی۔ والد صاحب اس مقام پر بالکل درست ہیں۔ دوسرے ایک بھائی نے فرمایا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ اگر ہمارے 40 گھر آگے پیچھے دائیں بائیں 40 گھر میں ایک آدمی بھی بھوکا سو گیا تو ہمارا کھانا کھانا حرام ہوگا، کیا یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں، ٹھیک نہیں ہے۔ یہ تو تلقین کی گئی ہے کہ اپنے پڑوسیوں کا خیال کریں، اور ایک سمجھایا کہ اتنے زیادہ ہمارے اچھے تعلقات سب کے ساتھ ہونے چاہیے کہ 40 گھر یہاں امام زہری فرماتے ہیں سب کے سب تمہارے پڑوسی ہیں، تو خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس چیز کا ہمیں مکلف نہیں بناتا جو چیز ہمارے قدرت و اختیار کے باہر ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں کثرت مصروفیات، قلت وقت، تنگی فرصت ہے، اور انسان یہ تحقیق کرتا رہے روزانہ، آپ دوپہر کھانا کھانے بیٹھے اس سے پہلے تحقیق کریں کہ ان تمام گھروں میں کوئی بھوکا ہے کہ نہیں، ناشتہ کریں اس سے پہلے بھی، رات کے کھانے سے پہلے بھی، تو بھائی کیا تحقیقیں کرنے میں پورا ٹائم نکال دیں گے؟ اس میں بس اتنا ضرور ہے کہ اگر آپ کو کنفرم معلوم ہے کہ فلاں گھر میں بہت زیادہ تنگ دستی ہے اور بھوکا کوئی کھانا نہیں کھایا، اس نے بھوکا ہے، مل گئی اطلاع، اس تک کھانا تھوڑا بہت پہنچا دیں، چاہے ایک پلیٹ کھانا ہو، تھوڑا شوربہ بڑھا لیں اور ایک آدھ روٹی اس کے پاس بھیج دیں تاکہ بیچارہ چلو کھا لیں۔
یا تھوڑا زیادہ دے سکتے ہیں زیادہ دے لیں، لیکن اس بات کا مکلف نہیں بنایا کہ گھر گھر ڈور ٹو ڈور جا کر آپ معلوم کریں، اور اگر آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کچھ اور کوئی بھوکا سو گیا تو آپ کا کھانا کھانا حرام ہوگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بہت ہی سخت حکم ہے۔ تو لہٰذا مزاج شرع کے مطابق یہ چیز نہیں ہے۔ جہاں اس طرح کی تلقینات ہیں وہاں مراد یہی ہے کہ رابطہ بڑھائیں، زیادہ سے زیادہ اپنے مسلمانوں کے احوال پر مطلع ہوں، اور آج کل ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اگر ایک بیچارہ غریب ہے، وہ تھوڑی سی جان پہچان بڑھا کر دو چار پوچھ ہی لینا کہ خیریت سے ہیں، کوئی ضرورت تو نہیں آپ کو، تو سامنے والا مانگ ہی لے گا اس سے۔ اب یہ بیچارہ خود تنگ دستے کیا کرے گا؟ اتنا زیادہ ہمارے ہاں پریشانیاں ہیں، تو اس ایسے موقع پر اس طرح کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ تو لہٰذا جو بات آپ کو سمجھائی کہ اگر معلوم چل جائے تو ضرور مدد کریں، معلوم نہیں ہے تو آپ اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ سب کے پاس جا کر معلومات کریں، آپ کا کھانا بالکل درست ہوگا۔